السلام علیکم دوستو۔ امریکہ اسرائیل نے ایران کے خلاف جس جارحیت کا ارتکاب کیا 28 فروری کو، اس کو اب 4 ہفتے ہو گئے ہیں۔ 5ویں ہفتے میں یہ جنگ داخل ہو چکی ہے۔ فی الحال ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 اپریل تک ایرانی تنصیبات پر حملے روکنے کا اعلان کر رکھا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مذاکرات جاری ہیں، مذاکرات اچھے جا رہے ہیں۔ معلوم نہیں یہ ایک محض ایک کور ہے ایک زوردار خوفناک کارروائی کے لیے ایران کے خلاف، یا پھر واقعی وہ مذاکرات کو چانس دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس تمام تر صورتحال میں ایک بات جو ابھر کے سامنے آئی وہ یہ کہ ایران نے خلیجی ممالک اور امریکہ کے درمیان جو ایک علاقائی دفاعی اتحاد تھا، اس کا جو پردہ ہے وہ چاک کیا ہے۔ اس نے اسرائیلی فوج کے ناقابل تسخیر ہونے کے تصور کو بھی توڑ کر رکھ دیا ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک ملک اکیلا اگر اس کا مضبوط ارادہ ہو، خود اعتمادی ہو، عزم ہو خود کو آزاد رکھنے کا، تو وہ غیر ملکی جارحیت کے خلاف اکیلا تنہا بھی مزاحمت کر سکتا ہے۔ اب بنیادی طور پہ اس مزاحمت میں سب سے بڑا کردار کس نے ادا کیا؟ کیا وہ صرف ایرانی مزاحمتی قومی جو جذبہ تھا وہ ہے، یا اس میں چین، روس کی سپورٹ اور خاص طور پہ چینی ٹیکنالوجی نے بھی ایک کلیدی کردار ادا کیا؟ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ کس طرح مختلف انداز میں چینی کمپنیوں نے ایران کو خود مختار اور خود کفیل بنانے میں کردار ادا کیا ہے۔ چین کی جو سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ انٹرنیشنل کارپوریشن ہے، وہ سب سے بڑی فیکٹری ہے اس طرح کے یہ سیمی کنڈکٹر بنانے والی۔ اسے تقریباً 1 سال پہلے ایران کی فوج کو چپ بنانے کے آلات اور سامان فراہم کیے، جس میں تکنیکی ٹریننگ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ یعنی یقیناً ٹریننگ ہوئی ہوگی، اس کے بغیر پھر آپ اس فیکٹری کو، ان آلات کو استعمال کیسے کریں گے؟ مارچ 2025 کے آس پاس ایران کی فوج کو چپ بنانے کے آلات اور یہ ٹریننگ فراہم کی گئی۔ اسی طرح بائیڈو جو اس کا سیٹلائٹ ہے، اس نے نیویگیشن سروس فراہم کی، پھر سوڈیم پرکلوریٹ پروپلنٹ اور جائروسکوپک سینسرز یہ بھی فراہم کیے گئے۔ اب یہ ٹیکنالوجی کی منتقلی ایران کو اپنے فوجی چپس خود بنانے کے قابل بناتی ہے، بلکہ اس نے بنا دیا اس کو، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو پابندیاں لگی ہوئی تھیں ایران پر، اس کی اثر پذیری میں بھی کمی ہوئی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انفراسٹرکچر میں آپ افراد کو تو ہلاک کر سکتے ہیں، آپ عمارت کو اڑا سکتے ہیں، لیکن جو ایک انفراسٹرکچر بن جاتا ہے بنیادی انتہائی مضبوط تہوں کے نیچے، اس کو تباہ کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہی ایران کا سیاسی نظام بھی اتنا ہی مضبوط ثابت ہوا کہ اعلیٰ ترین شخصیات کی شہادت کے باوجود 4 ہفتے ہو گئے ایران ثابت قدمی سے کھڑا ہے۔ اب ایران کے جو میزائل ہیں وہ چینی پروپیلنٹ پر اڑتے ہیں، جو کہ چینی سیٹلائٹ سے گائیڈ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بڑا جامع قسم کا نظام ہے جو کہ ایران نے چین کی مدد سے ترتیب دیا۔ اب اس کی تائید 2025 میں اس وقت ہوئی جب 19 چینی اداروں پر امریکی پابندیاں لگیں، اور اٹلانٹک کونسل ایک تھنک ٹینک ہے، اس نے ایک ڈیٹا فراہم کیا جس کے مطابق کوئی 1000 ٹن پروپیلنٹ فراہم کیا گیا ایران کو چین کی طرف سے۔ اور یہ جو ڈیٹا تھا اٹلانٹک کونسل نے جو پیش کیا، اس نے ایک دستاویزی ثبوت پیش کیا کہ چینی بندرگاہوں سے 1000 ٹن سوڈیم پرکلوریٹ ترسیل کیا گیا ایران کو، جو کہ 200 سے 300 بیلسٹک میزائلوں کے لیے کافی ہے۔ یہ انٹیلیجنس کی جو رپورٹ سے جو لیک ہوئیں، بنیادی طور پہ سفارتی دباؤ کے طور پہ امریکہ نے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ وجہ تھی کہ اسی دوران ریئر ارتھ میٹل یعنی قیمتی دھاتوں اور معدنیات کے مسئلے پہ جو ایک مقابلہ شروع ہوا امریکہ اور چین کے درمیان، یہ اس کا بھی ایک حصہ تھا اسی جنگ کا، کہ کس طرح چین کو منع کیا جائے کہ ریئر ارتھ یعنی قیمتی دھاتیں اور معدنیات دوسرے ملکوں کو
مہیا نہ کریں. اور آپ کو معلوم ہے کہ چین میں کوئی 90% دنیا بھر میں جو قیمتی دھاتوں کو معدنیات کو دھاتوں میں تبدیل کیا جاتا ہے وہ پروسیسنگ جو ہے صرف چین کو اس میں مہارت حاصل ہے. اب 4 ایلیمنٹس ہیں جس کو جوڑ کے اگر دیکھا جائے تو وہ چین کی ایک غیر معمولی سپورٹ معلوم ہوتی ہے ایران کے دفاعی نظام کو. وہ کیا تھا؟ ایک کہ بائیدو سیٹلائٹ ہے جو کہ نیویگیشن فراہم کرتا ہے. مکمل طور پہ ایران کی کمیونیکیشن جو ہے ہر قسم کی کمیونیکیشن وہ بائیدو سیٹلائٹ پر منتقل ہو چکی ہے. اور یہی وہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے بائیدو کی جس نے چینی بیلسٹک میزائلوں کو اسرائیل کی اہداف تک پہنچنے میں رہنمائی فراہم کی. اس طرح چین کا سوڈیم پرکلوریٹ ایرانی ٹھوس پروپیلنٹ راکٹس کو ایندھن دیتا ہے جو کہ ان وار ہیڈز کو لے کر جاتا ہے جو کہ اسرائیل پر پھینکے گئے یا پھر دوسرے ٹھکانوں پر انہی خلیجی ملکوں میں. اب چینی جائروسکوپک نیویگیشن ڈیوائسز اور سینسر جو کم از کم 6 ایسی کمپنیاں بناتی تھیں جن پہ امریکہ نے پابندیاں لگا رکھی تھیں وہ ہانگ کانگ سے بھیجے گئے. یہ جائروسکوپک نیویگیشن ڈیوائسز اور سینسر جو ہیں یہ ڈرونز کو مستحکم کرتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ ڈرون شاہد نام کے ڈرونز ہیں جو کہ کئی ہزار ایران نے تیار کیے. ان میں سے سینکڑوں ایران اور دوسرے ملکوں پہ حملوں کے لیے بھیجے بھی گئے. اور میزائلوں کے سسٹم کو بھی ظاہر ہے یہ سپلیمنٹ کرتے ہیں. اور اب رائٹرز جو نیوز ایجنسی ہے اس کے مطابق چینی چپ بنانے کے آلات نے ان گائیڈنس سسٹمز کے اندر چپس بنانے والی پروڈکشن لائن کو بنایا اور پروڈیوس کیا یا پھر اپ گریڈ کیا. یعنی جو چینی چپ آلات تھے انہوں نے ایران کے میزائل سسٹمز کو ڈرون سسٹمز کو یا تو نئی چیزیں بنی یا پھر ان کو موجودہ نظام جو تھے ایرانی فضائی حملوں کے نظام کے اس کو اپ گریڈ کیا. اور پوری سپلائی چین تھی جو کہ چین سے آئی. اب اس سے بڑا واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی محض وقتی اتحاد نہیں ہے بلکہ ایک مربوط فوجی سپلائی ہے جو کہ چین سے ایران کو ہوئی. اور اسی وجہ سے اکتوبر 2025 میں امریکہ نے چینی اداروں کو کوئی 19 چینی ادارے تھے ان کو اپنی واچ لسٹ میں شامل کیا. اور جو ایرانی ڈرون پروگرامز کو امریکی اور اوریجن کے الیکٹرانکس فراہم کرنے پر ان کمپنیوں کو باقاعدہ ان پہ پابندی لگائی گئی. امریکی وزارت خزانہ نے فروری 2025 میں ان 6 چینی فرنٹ کمپنیوں پر پابندیاں لگائیں. اور اس الزام کے تحت کہ یہ کمپنیاں اسلامی پاسداران یعنی اسلامی ریولوشنری گارڈز کور جو ہے اس کو جائروسکوپک نیویگیشن بھیج رہی تھی اور ہر قسم کی معلومات اور جو ضروری آلات ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے وہ فراہم کر رہی تھی. اب یہ ایک پیٹرن بنا ہوا ہے کہ سپلائی جاری ہے چین کی طرف سے فضا سے لے کے نیچے زمین تک. اور جس کے سبب ایران نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ نہ صرف مقابلہ کیا امریکی اور اسرائیلی حملوں کا بلکہ ان ملکوں کے ٹھکانوں پر چاہے وہ کویت، بحرین، قطر، سعودی عرب میں تھے یا پھر خود اسرائیل میں جو اہم تنصیبات تھیں ان کو نشانہ بنایا. اب بنیادی طور پہ ایران کو چین نے ٹیکنالوجی فراہم کی اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے بعد ظاہر ہے ایران کا جو انحصار تھا محض تیار شدہ چپس پہ وہ ختم ہو گیا. تو تمام تر آثار یہی بتاتے ہیں کہ ایران کے پاس ایسی صلاحیت موجود ہے جس کی مدد سے اس نے کئی ہزار میزائل اور ڈرون تیار کیے اور جن کی کھیپ ابھی بھی باقی ہے. اگرچہ امریکہ اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ بیلسٹک اور دوسرے جو میزائل ہیں اور ڈرونز کے ایران کے جو بیلسٹک میزائل اور ڈرونز ان کے ذخیرے کو ختم کر دیا گیا ہے کافی حد تک. لیکن معلوم نہیں کہ وہ ذخیرہ کہاں کہاں چھپا ہوا ہے کیونکہ ایران بہت بڑا ہے، 16 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ملک ہے اور پھر اس کے اندر علم و دانش بہت زیادہ ہے، ٹیکنالوجیکل ترقی اس میں بہت ہوئی ہے اور مسلم دنیا میں سب سے زیادہ PhD ڈاکٹرز خواتین بھی اور مرد وہ ایران میں ہیں. تو یہ ایک علم کا خزانہ ہے جس کی بنیاد پہ ایران ایک ایسا نظام بنانے میں قائم ہوا
جس نے اب تک بڑی بہادری سے مقابلہ کیا ہے، اور جو امریکی اور اسرائیلی توقعات تھیں کہ یہ حکومت بہت جلد ختم ہو جائے گی اور وہ ایران ان کے پاؤں پڑ جائے گا، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں۔ اور تبدیلی کیا آئی ہے کہ چینی ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت پیش ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹریٹ آف ہرمز سے، یعنی آبنائے ہرمز سے جو سامان گزر رہا ہے، اس کی راہداری فیس جو ہے وہ چینی کرنسی میں ہو رہی ہے، اور جو بھی وہاں سے گزرتا ہے اس کی پیشگی اطلاع، اس کی ایران کے خلاف کوئی بڑا میزائل آتا ہے یا کوئی طیارہ آتا ہے، اس کی اطلاع بھی بائیدو سیٹلائٹ کے ذریعے مل رہی ہے۔ اب اس کا دوسرا نتیجہ کہ روس کی آمدنی جو ہے وہ ڈبل ہو گئی، کیونکہ اس کو بھارت سمیت کچھ اور ملکوں کو اجازت مل گئی کہ وہ روس سے پابندیوں کے باوجود تیل خرید سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ملک ایران کو نیویگیشن، پروپیلنٹ، سینسرز، ڈرونز اور اس کے لیے چپ بنانے کے لیے آلات فراہم کر رہا ہے، سیمی کنڈکٹرز اور مائکرو چپس۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ملک کے صدر کے ساتھ، یعنی شی جن پنگ کے ساتھ مئی کے مہینے میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں، جس نے ایران کو ایک فوجی صلاحیت دی ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم اس کے مضبوط کیے ہیں، سیمی کنڈکٹرز، مائکرو چپس وہ فراہم کر رہا ہے، اور ایک جس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران کو فوجی ساز و سامان اور ہر قسم کا جو کمیونیکیشن ایکوپمنٹ ہے اس کے ترسیل کی ایک چوتھی لیئر ہے، جو کہ ایک سپلائی لائن چین بنی ہوئی ہے جو کہ چین سے مسلسل آ رہی ہے، اور ایران اس کا استعمال کرتے ہوئے مسلسل اپنی مزاحمت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس میں مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چین کی مدد نے ایران کو ایک نیا تکنیکی پلیٹ فارم فراہم کر دیا ہے، جہاں وہ امریکی پابندیوں کے باوجود اپنی میزائل اور فضائی دفاعی صلاحیتوں کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ بائیڈو سسٹم کا استعمال اس نے ایران کو جی پی ایس پر انحصار ایران کا ختم کر دیا ہے۔ اس طرح SMIC یعنی جو چینی کمپنی ہے، وہ سیمی کنڈکٹرز اور ٹیکنالوجی ایران کے فوجی صنعتی کمپلیکس کو اس نے خود مختار بنا دیا ہے، خود کفیل بنا دیا ہے۔ اور اب لگتا یہ ہے کہ یہ شراکت داری صرف ہتھیاروں کی فروخت تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک اسٹریٹجک اتحاد ہے جو ایران کو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف برابری کی سطح پر مقابلہ کرنے کے قابل بنا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے جو مقامی فوجی اتحاد تھا اس میں دراڑیں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اب خود کو محفوظ بھی بنایا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت کافی حد تک جو جنگ بندی کے کارڈز ہیں وہ ایران کے ہاتھ میں ہیں۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ کوئی زوردار حملہ کر کے مزید تباہی کر کے اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی فتح کا اعلان کر دیں اور جنگ کے خاتمے کی نوید سنا دیں، لیکن فی الحال اب یہ ہے کہ چین کی مدد سے ایران نے اب تک سروائیو کیا ہوا ہے اور اپنی بقا کی جنگ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔